اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح کا عمل، غیب سے قرض ادا ہوگا انشاءاللہ۔ قرض کے معاملات بہت ڈینجرس ہیں۔ اب جیسے جیسے یہ رمضان کے بعد عید آتی ہے تو اکثر میسیجز جیسے واٹس ایپ پہ آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو یہ بات سامنے آئی کہ جن لوگوں نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض لینے والے جو اب تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب عید سے پہلے ہم نے بھی تو اپنے اخراجات دیکھنے تو قرض واپس کریں، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ جس نے لیا ہوا ہے اس کے کوئی سورس نہیں بن رہے، تو پریشانی تو سر پہ ہے اور بے انتہا پریشانی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسبیح ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو مدد تو اللہ سے طلب کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے دعا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، اور جو باقی بچے ہوئے رمضان کے روزے ہیں اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں اس طرح سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو قرض کے معاملات میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں ان پر ایسا اللہ کرم فرمائیں گے کہ قرض ان کا غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ ادا ہونے کے ایسے بندوبست بن جائیں گے۔ تو اس تسبیح کو بس اس طرح، یہ تو سب کو ہی آتی ہے اور سب کو یہ دعا معلوم ہے، تو اب اس کو پڑھنا، ایک تو اس کو یہ پڑھنا ہے کہ اول آخر تین بار درود ابراہیمی کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے سحر کے وقت پڑھنی ہے، یعنی جب روزہ آپ رکھتے ہیں سحری کا وقت، تو سحری سے کرنے سے پہلے آپ کر لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی، اور اس کے بعد افطار کے وقت پہ، چاہے افطار کے سے پہلے پڑھ لیں چاہے افطار کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی ایک تسبیح سحر کے وقت اور ایک افطار کے وقت، اول اور آخر اس کے 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کو آپ اب جب میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی اس کے بعد جتنے بھی روزے آپ کے باقی رہ گئے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے رہیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس قرض کے اتارنے کا بھی بندوبست بنائیں گے اپنے غیب کے خزانوں سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ قرض دار بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تحمل اور برداشت پیدا ہو جائے گی، اور وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے یا اتنا زیادہ پریشان نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی قرض اترے، لیکن وہی آدمی ہی ڈیلے کرے گا جس کی انکم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے صدقے سب کی قرض اتارنے کا بھی بندوبست فرما دیں، اور جن لوگوں کا انکم لیول جو اس وقت ڈاؤن ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا کرم فرمائے، کیونکہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چلیں، میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کنٹری میں، ہمارے ملک میں تو بے روزگاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن آئی ایم شاکڈ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب میرے جو دوست باہر ممالک سے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اسٹیبلش کنٹریز ہیں، وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، وہاں بھی روزگار کے پرابلم ہے، وہاں پر بھی مسائل ہیں، کاروبار نہیں چلتے، لوگوں کے کاروبار چلتے ہوئے رک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جابس ختم ہو جاتی ہیں تو جاب ملتی نہیں ہے، یہ مسائل وہاں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو باہر سے رابطہ کرتے ہیں دوسرے ممالک سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یار حالات تو سملر ہی ہیں، ہم ایسے ہی اپنے ایٹماسفیئر کو کوستے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز نہیں، چاہے سویلائزڈ معاشرے میں رہ رہے ہوں لوگ تو معاملات تو یہی رسک ہر جگہ ہی جو ہے یہ مسائل دنیا میں ایک جیسے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا ہمیں یہاں رہنے والوں کو، یعنی میرے بھائیوں بہنوں کو یہ بات سن کا حوصلہ ہو جائے گا کہ یہ معاملات یہ نہیں کہ صرف اس ملک میں آپ ہیں تو آپ اس پرابلم کا شکار ہیں، اوورآل جو لوگ باہر رہ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے حساب سے وہ جنت میں رہ رہے ہیں، تو وہ ادھر جنت میں بھی ان کو اس جگہ پہ جس کو آپ سویلائزڈ معاشرہ کہتے ہیں وہاں بھی یہ پرابلم روزگار کے موجود ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بس یہ تسبیح جو ہے اس کو یہ کنٹینیو رکھ لیں، جتنے بھی روزے آپ کو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے قرض کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ بات تو میں نے آپ کو کلیریفائی کر دی۔ اب دوسری ایک چھوٹی سی بات اجازت اور بھی آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے حضور کہ ہمارے ہاں ایک اصل المیہ جو ہے نا وہ پتہ کیا ہے، ایک تو یہ آپ مانیں گے کہ تنقید برائے تنقید کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارا قومی فرض ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز اور کرنی ہے کہ بھی دیکھیے یہاں پر جو سسٹم آج چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ اچھا جو ہے، اچھا نظر آنا، اچھا دکھنا ہر کسی کو پسند ہے، لیکن اچھا بننا جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔
کیونکہ اچھا بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، تھوڑا سا بال سوارے، تھوڑا منہ دھو لیں، وہ فلٹر شلٹر لگائیں اور خوبصورت ہو جائیں۔ اچھا دکھنا وہ سب چاہتے ہیں، اچھا بننا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں اصل مشقت ہے۔ آپ اندر کی خوبصورتی پر کوئی توجہ نہیں دیتے، باہر کی خوبصورتی پر توجہ دیتے ہیں، اسی لیے نہ تو دعاؤں میں اثر رہتا ہے، نہ عبادتوں میں اثر رہتا ہے، نہ کوئی بھرم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے سے تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے انٹرنل کیا چل رہا ہے اور آپ ایکسٹرنلی کیا شو کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شکوہ میں اکثر دوستوں بہن جو خاص طور پہ ینگ جنریشن مجھ سے رابطہ کرتی ہے، میں ان سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا، کیونکہ واٹس ایپ پہ جب آپ سے ان ٹچ ہوتے ہیں اور رابطہ ہوتا ہے تو اوبیسلی اس پر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹس۔ تو میں بچوں کو ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی بیٹا جی، یہ اسٹیٹس لگانے سے اسٹیٹس نہیں بدلے گا آپ کا، اسٹیٹس بنانے سے اسٹیٹس بدلتا ہے۔ آپ کس خوش فہمی میں اور کس زندگی کہاں گزار رہے ہیں، آپ کس چیز پر چل پڑے ہیں، کہ کیا آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک سیلفی لے کر لگائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے؟ ایسے کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ ایسا کرنے سے آپ اپنے چھوٹا ہونے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس آدمی کی بڑائی کو جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے، محنت کر کے اپنے سٹیٹس کو ڈیولپ کریں۔ اپنے سٹیٹس کو اپلوڈ کرنے سے سٹیٹس نہیں بدلا کرتے، یہ تھوڑی سی سوچ کی اصلاح کر لیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ آپ اپنی اصلاح کریں گے، آپ کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کوئی کرم کر دے، کوئی معجزہ رونما ہو جائے، تو وہ بھی اسی وقت ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، کوئی ایسا اچھا عمل تو کریں نا، کچھ تو کریں، یا صرف آپ جو ہے وہ موبائل لے کے ہاتھ میں سکرولنگ کریں گے، ایک چینل سے دوسرا چینل، تیسرا چینل، شارٹس پہ شارٹس اور یہ سارا کچھ۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کی زندگی میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ چاہے یہ دین کے معاملات بھی ہوں، آپ کو وظائف سننے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، ان پر عمل کرنے سے کچھ آ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جس کا موقع میں نے لیا آپ کی۔ مجھے پتا ہے کہ جو غیر سنجیدہ میرے دوست ہوں گے وہ ایک لائن کا ویڈیو کا وظیفہ دے کے چلے گئے ہوں گے، اور باقی میرے جو کچھ سنجیدہ دوست ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اس ویڈیو کو۔ مگر میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں دوستوں، کہ جو لوگ صرف وظیفہ کی ایک لائن سن کے چلے جاتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ سب سے زیادہ پہلے رابطہ کرتے ہیں کہ شاہ جی یہ بتا دیں کیسے کرنا تھا، اور میرا ان کو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ واپس جائیے اور پوری ویڈیو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانیاں پیدا کرے جی۔ بہرحال دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، طاق راتیں آ گئی ہیں تو انشاءاللہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مسئلہ کوئی بھی جس کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے براہ راست بتا دیجئے۔ پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد ہم کالز لیتے ہیں، باہر کے ممالک یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، برازیل، فرانس، اٹلی، جتنے باہر کے ممالک ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ رابطے سے پہلے اگر آپ ٹائم لے لیں کال کے لیے تو زیادہ بیٹر رہے گا، اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں تو ان سے آپ وہ اس بات کو انڈورس کریں گے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور ان کی بات تسلی سے سنی جاتی ہے۔ کوئی چارجز نہیں ہیں تو پھر وائے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم نہ لیں بات کرنے سے پہلے۔ یہ آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے۔ اس کے بعد یہی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا، جھولیاں بھر کے دعا، یہ مانگنے کے دن ہیں، یہ قبولیت کے دن ہیں۔ اب آنے والے دن اور رات قبولیت کی راتیں ہوں گی، کون سی طاقت آپ کو مل جائے۔ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیجیے اور اپنے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کیجیے۔ کچھ بھی کسی کو اگر آپ نہیں دے سکتے نا مشکل میں، تو دعائیں دینے میں کنجوسی نہ کیا کیجیے، کیا پتہ آپ کی دعا ہی اس کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے یا رب العالمین۔ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کے دل میں دعا چل رہی ہے، جن کے ہونٹوں پہ دعا چل رہی ہے، جو آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض عطا ہو جائیں یا اللہ، جو بے گھر ہیں اپنے ذاتی گھر کے لیے خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، روزہ رسول اللہ کی حاضری دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کی اس خواہش کو پورا فرما دے اللہ۔ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ آمین کہہ دیجئے تاکہ اللہ کے ہاں اس دعا کو سب قبولیت کی سند مل جائے۔ آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کی اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔